کہا مجھے 1000 اشرفیاں دے دے اور ایک اشرف لے لے۔ اس مجذوب بزرگ نے کیا کہا؟ مجھے 1000 اشرفیاں دے دے، بدلے میں ایک اشرف لے لے۔ انہوں نے فوراً تھیلا پیش کر دیا، کہا کہ حضور قبول فرما لیں۔ وہ لیے اور غائب ہو گئے، اس محل سے غائب ہو گئے۔ مجذوبوں کی کیفیات ایسی ہی ہوا کرتی ہیں، وہ حالت جذب میں آتے ہیں، کبھی کسی سے عام گفتگو کرتے ہیں، کبھی کسی سے معرفت کے بہت الگ انداز کی باتیں کرتے ہیں۔ غائب ہوئے چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ولادت کے آثار نظر آئے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حملہ ہوئی اور اس کے بعد جو بشارتوں کا سلسلہ ہوا، سنیے، جب ان کے گھر میں 7 مہینے کا حمل یا 6 مہینے کا حمل تھا، یہی ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورے سمنان میں گلی میں ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے اعلان کرتے تھے، باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو، باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو۔ سارے لوگوں کو رات میں یہ جگاتے تھے اس طرح سے ڈھنڈورچی بن کر کے، سارے لوگ کان لگا کر کے سنتے تھے کہ بابا کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کے اعلانات ہوتے تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے تھے۔ ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈھنڈورا پیٹ کر اعلان کرنے لگے، سارے اپنی اپنی مسندوں سے اتر جائیں اس لیے کہ امام کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ سارے اپنے اپنے کرسیوں سے اتر جائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہتاب ولایت کے آنے کا وقت ہے۔ 3 مہینے پہلے وہ اس طرح کا اعلان کرتے رہے، 3 مہینے کے بعد لوگوں نے دیکھا حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی، اور خواب میں جو ان کے بزرگوں نے بشارت دی تھی اس بشارت کے اعتبار سے آپ کا نام اشرف رکھا گیا۔ یہی مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ بڑی بشارتوں کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا نام اشرف تھا، صرف اشرف، اور اس جگہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں جہاں ماں کو ہمیشہ تلاوت قرآن کرتے دیکھا، باپ کو محراب عبادت میں دیکھا۔ جب آپ 4 سال کے قریب کے ہوئے، آپ کو حضرت عماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے وقت کے عالم دین تھے، ان کی بارگاہ میں تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ وہ تعلیق مقرر ہوئے بادشاہ کے صاحبزادے کی تعلیم کے لیے۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن میں یہ قرآن پاک جو شروع کرتے ہیں 1 سال میں مکمل حافظ قرآن بن چکے تھے۔ 5.5 سال کی عمر ہو رہی تھی جب حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ 7 سال کی عمر تھی اس وقت۔ پوری دنیا میں جو مشہور قراتیں ہیں، 7 قراتوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے جس کو قرات سبا کہتے ہیں۔ عام لوگ اب وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ قرات سبا ہے کیا چیز، اس لیے کہ یہ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ 7 قراتوں کے جاننے والے اب علماء بھی کم ہو گئے ہیں، یعنی قرآن 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے۔ 7 قراء امام ہیں قرآن کے اور ان کے راوی ہیں پوری دنیا میں۔ ہم جو قرات آج پڑھ رہے ہیں ہندوستان میں، یہ قرات امام عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہمارے امام قرات میں کون ہے؟ امام عاصم کوفی ہیں، ان سے روایت کیا ہے ان کے شاگرد نے حضرت امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جو آج ہم قرات پڑھ رہے ہیں قرآن کو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو طریقہ ہے یہ قرات امام عاصم کوفی کا ہے۔ اس طرح 7 امام ہیں قرآن پاک کی قرات کے۔ اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکے گا، اسے مکمل عالم دین بننا ہوگا، لغت عربی کی جانکاری پوری حاصل کرنی ہوگی، گرامر پورے سیکھنے پڑیں گے۔ الف کب آتا ہے، زبر کب آتا ہے، زیر کب آتا ہے، پیش کب آتا ہے، کن 2 حرفوں کو ملایا جاتا ہے، کس کو سائلنٹ کیا جاتا ہے، یہ پورے گرامر سیکھنے کے بعد یہ قراتوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ قربان جاؤ مخدوم جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک 7 سال کی ہے اور 7 قراتوں کے ساتھ آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔
हाफिज कुरान हो चुके थे। अजीज़ान गिरामी, यहाँ तो 7 साल की उम्र में अभी बच्चे को कुरान का पहला पारा पढ़ना नहीं आता। देख करके वो अल्लाह के वली थे और अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म लदुन्नी अता फरमाया। इल्म लदुन्नी कहते हैं जो गैब से दिया जाए। जब घर साफ सुथरा हो, माँ बाप की तरबियत अच्छी हो, तो फैज भी अल्लाह ताला की तरफ से जल्दी उतरता है। ये माहौल का भी असर होता है। सादात का घराना था, जाहिर सी बात है अकल भी विरासत नबी में पाई थी, इल्म विरासत अली में पाई थी। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 14 साल की उम्र के हो रहे थे। 7 साल में हाफिज कुरान हुए। 14 साल की उम्र में जितने उलूम मुतदावला उस वक्त थे, माकुलात, मनकुलात, मंतिक, फलसफा, ज़जर, सारी चीजें, इल्म मुनाजरा, इल्म मुकाबला, इल्म तसव्वुफ, इल्म फ़िक़्ह, इल्म तफसीर, इल्म उसूल हदीस, इल्म हदीस, ये तमाम उलूम मुतदावला से फारिग होकर आप 14 साल की उम्र में मुफ्ती कामिल बन चुके थे। 14 साल की उम्र में मुफ्ती कामिल बन चुके थे। अब जाहिर सी बात है 14 साल की उम्र का हाफिज, क़िरात सबा का कारी, बेहतरीन आलिम दीन, मुफ्ती कामिल, फाजिल, मुहद्दिस, फकीह, मुफस्सिर, 14 साल की उम्र में ये सब कुछ अल्लाह ने उन्हें गैब से अता फरमाया। लेकिन उस वक्त के उलमा का कहना ये है, मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदरसे से निकलते थे। जाहिर सी बात है उलमा का एक अंदाज अलग होता है, इल्म जब आए तो उसका अंदाज अलग होता है। तो मौलाना कहते हैं ना, अब जो इल्म दीन हासिल किया है उसे क्या कहते हैं? मौलाना। तो उस जमाने के उलमा कहते हैं अक्सर हमने अशरफ को मौलाना अशरफ कम देखा, फकीर अशरफ ज्यादा देखा। फकीर अशरफ का मतलब क्या है? इनके अंदर तमा हिर्स कुछ नहीं, बल्कि इल्म हासिल करने के बाद और इस कम उम्री में इतने मकामात हासिल करने के बाद भी ज़ुहद की तरफ ज्यादा तवज्जो थी, तरके दुनिया की तरफ ज्यादा तवज्जो थी। अल्लाह उनका सदका हम गरीबों को अता फरमाए। हुब्बे माल, हुब्बे जाह, हुब्बे दुनिया, या ऐसी गलाजतें मेरे अजीजों के मोमिनीन को तबाह कर डालती हैं। मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला 14 साल की उम्र में किन किन उलूम से आप बहरामंद हो चुके थे? हाफिज, कारी कुरान, वो भी 7 क़िरातों के इमाम, आलिम दीन, फाजिल दीन, मुफ्ती कामिल, मुफस्सिर, फकीह, मुहद्दिस, ये सब होने के बाद 15वें साल की आपकी उम्र मुबारक थी। मैं शुरू से चल रहा हूँ आपकी सीरत तैयबा पर। 15वें साल की उम्र थी, आपके वालिद माजिद सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल हुआ। आपके इंतकाल के फौरन बाद ही 15 साल की उम्र में तख्ते शाही पर आपको बिठा दिया गया। बादशाहत का ताज आपके सर पर रख दिया गया। किसी ने ये नहीं कहा कि 15 साल का बच्चा क्या बादशाह बनेगा, बल्कि उस वक्त के जितने सरवर थे, बड़े बड़े कजकुलाह थे, सबों ने अपने सर झुका लिए। इसलिए कि मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 15 साल की उम्र में जब कुर्सी शहंशाहियत पर जलवाबार हुए तो आपके फैसलों को देख करके लोग अश अश कर जाते थे। आपके अहकामात को देख करके ऐसा लगता था जैसे कोई 80 साल का तजुर्बाकार बादशाह इस कुर्सी पर बैठा हुआ है। 15 साल की उम्र में बादशाहत आपके कंधों पर आ चुकी थी, लेकिन इस बादशाहत को आपने सिरे से इनकार ही नहीं किया, खत्म ही नहीं किया, बल्कि उसको संभाला। कितने साल? 10 साल तक उस अदल की कुर्सी पर आप कायम रहे और पूरे सिमनान को अदल इंसाफ से भर दिया। पूरी दुनिया में उस वक्त सिमनान का सिक्का चलने लगा और हर कोई ये कहता था कि और तो और बादशाह बैठते हैं कुर्सियों पर, लेकिन सिमनान की कुर्सी ऐसी है जिस पर नाइब रसूल और आले रसूल बैठा हुआ है। यह कुर्सी सिमनान की कुर्सी की खुसूसियत थी। रसूलुल्लाह का बेटा बैठा है और रसूलुल्लाह का नायब बनकर बैठा
رہا ہے, علم دین کا وارث بھی ہے اور زہد و اتقا بھی ہے, اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں سے سرفراز بھی ہے. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 10 سال اس کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار رہے. اس کے بعد معاملات ایسے تھے کہ اس بادشاہت کی کرسی پر رہتے ہوئے بھی آپ کا دل رات کے وقت مصلی کی طرف لگا رہتا. دن بھر اگر رعایا کے معاملات دیکھتے, وزراء سپاہیوں کے حالات دیکھتے, رات کے وقت آتے اور تنہائی میں پوری رات مصلی پر گزار دیتے تھے. رات کا ایک مختصر حصہ آپ سونے کے لیے رکھتے, بلکہ 1/3 حصہ مکمل عبادت الہی کے لیے آپ نے وقت کیا. تو ہے کوئی آج کا تھوڑے سے پیسے جس کے پاس آئیں وہ کھڑا ہو کر کے دکھائے رات کو؟ یہ بادشاہت جس کے پاس ہے وہ ساری سلطنت کا بار ان کے کندھوں پر ہوتا ہے, پوری رعایا کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں رکھنے کے باوجود مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کبھی آپ یہ نہیں پاؤ گے کہ انہوں نے رعایا کی خدمت کرتے کرتے کبھی اپنے رب کی نافرمانی کر دی ہو یا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں کمی کی ہو. کبھی نہیں, دل اس میں لگا ہی رہتا. اور آج کے حالات کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں, غربا اور مساکین کا عبادت کرنا تو ٹھیک ہے, اسی لیے مسجدوں کی صفوں میں زیادہ طور پر غربا نظر آتے ہیں. غریبی اچھی بھی ہے, اور کبھی کبھار غریبی یہ زحمت بن جاتی ہے اگر یہ کفر کی طرف لے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دنیا میں رکھے کہ عزت کے ساتھ حلال کھائیں اور حلال کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. یہ زندگی اچھی ہے, لیکن جانتے ہیں جن کے پاس پیسوں کی چربی آئی, یہ چربی اتنی موٹی ہو جاتی ہے کہ ان کو نمازیں بھاری پڑتی ہیں, رات کا گزارنا تو دور کی بات ہے. آؤ میں ایک طرف اس بادشاہ اعظم کا ذکر کروں جو سمنان کی کرسی پر فائز ہے, اور ایک طرف وہ جس کو دنیا کی ایک چھوٹی سی کرسی دی گئی. جیسے ہی اس کو نیتا کی کرسی ملی, سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اپنے پیسوں کا انبار ان لٹیروں پر خرچہ کرے, شراب کے لیے, جوئے کے لیے, اور اڈے سجائے جائیں رات بھر. آج تقریباً نیتاؤں کے حالات اس طرح کے ہیں, میں سب کی بات نہیں کرتا, اکثر و بیشتر اپنا پرائیویٹ ایک ہاؤس بناتے ہیں فارم ہاؤس کے نام پر, یا پھر کہیں کلب ہوگا جہاں پر یہ رات بھر اپنے پیسوں کا اسراف کرتے رہیں گے. کرسی اسی لیے انہوں نے حاصل کی کہ راتوں کو عیاشی کی جائے, اور سمنان کی کرسی اس لیے حاصل کی گئی تھی کہ مصلی پر دل کی لذتیں حاصل کی جائیں, اپنے رب کی بارگاہ میں لذتیں حاصل کی جائیں. میرے عزیزوں, دنیا جس کے پاس آئی ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ورنہ اکثر کو اس دنیا نے, اس دولت نے رب تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا ہے. ہم نے تاریخ میں یہ بات بھی پڑھی, بارگاہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا, اس نے کہا غریبی اتنی ہے کہ پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے. حضور نے فرمایا صبر کر, تیرے لیے اس میں اچھائی ہے. بار بار اس نے دعا کی, درخواست کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دی اور کہا جا اس میں اللہ تجھے برکت دے. اس بکری میں اتنی برکت ہوئی کہ بچے بکری کے بڑھتے گئے. اس شخص کو مدینہ چھوڑنا پڑا, بکریوں کا ریوڑ رکھنے کے لیے مدینے کے باہر ایک میدان میں رہنا پڑا, اور وہاں رہتے رہتے اتنی بکریوں کی فوج اس نے جمع کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سال میں زکوٰۃ طلب کرنے کے لیے اپنے عاملین کو بھیجا, کہا اللہ رب العزت کا حکم ہے جس کے پاس 100 بکریاں ہو اس میں سے 5 بکریاں زکوٰۃ میں نکالی جائیں. جب اس شخص کے پاس آئے عاملین زکوٰۃ تو حساب لگایا گیا تو کئی 100 بکریاں صرف زکوٰۃ میں جا رہی تھی. اس نے منع کر دیا کہ میں اتنی بکریاں زکوٰۃ میں نہیں دے سکتا. یہ وہی شخص ہے جو اپنی کمزوری اور غربت کی درخواست لے کر کے, شکایت لے کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوا. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس شخص نے زکوٰۃ نہیں دی, یہاں تک کہ روایات میں یہ ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک طوفان ایسا آیا کہ اس کی ساری بکریاں مر گئیں, پورا کا پورا ختم ہو گیا, اور یہ جیسا تھا ویسے ہی ہوا, اور نفاق کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی. میرے عزیزوں, کبھی کبھار مال اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جاتا ہے, اسی لیے قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم
فتنہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے. اللہ تمہیں یہ دے کر آزماتا ہے کہ جب میں تجھے مال دے دوں تو میری بارگاہ کے ساتھ لگا رہتا ہے یا پھر چھوڑ کر کے دنیا کا تو طلبگار ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب کبھی تحفے آتے، دولت آتی تو رونے لگ جاتے. آج دولت کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ ہم کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے. ہم کماتے ہیں گھر چلانے کے لیے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب کچھ بڑا تحفہ آتا یا دولت آتی تو رونے لگ جاتے. پوچھتے کہ کیوں؟ فرماتے ہیں دولت جب بھی آتی ہے تو ساتھ میں اللہ کا امتحان بھی آتا ہے. مولا مجھے آزمانا چاہ رہا ہے، کہیں میں اس کے جمع خرچ کے حساب کتاب میں اللہ کی عبادت کو نہ بھول جاؤں. ہم نے دیکھا ہے حساب کرتے کرتے تو رات گزر گئی، 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں مل سکی. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ان دولت مندوں میں سے نہیں تھے، ان سرمایہ داروں میں سے نہیں تھے جن کو اپنی دولت کی جمع اور خرچ کو حساب کرتے کرتے راتیں گزر جاتی ہوں، بلکہ یہ رعایا کے بھی معاملات دیکھتے اور رات کو اپنے رب کے حضور بھی حاضر ہوتے تھے. ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ زیادہ دن تک چلتا نہیں. 2 چیزیں ایک ساتھ چلانا بہت مشکل امر ہے. حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. سیدنا خضر علیہ السلام سے ایک دن ملاقات ہوئی. انہوں نے آپ کو ویسی اشغال کی اجازت دی. ویسی ایک سلسلہ ہے. حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات اور ان کے وظائف اس سلسلے میں دیے جاتے ہیں. اجازت بھی آج بھی اس کی دی جاتی ہیں. ویسی اشغال کی اجازتیں دیں اور کہا ایک اسم اعظم کا ذکر کرنا لیکن زبان نہ ہلانا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مشق کرائی. کس کو؟ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ. وہ ذکر اس طرح کا ہوتا کہ زبان نہیں ہلتی لیکن دل سے اسے کہا جانے لگتا اس میں اللہ ہے یا اس میں اعظم جو بھی انہیں تعلیم دی گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی مشق کے بعد آپ جہاں بیٹھتے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زبان بند ہوتی، دل سے وہ ذکر کی آواز آنے لگتی تھی. جو لوگ قریب ہوتے وہ سنتے تھے. یہ پاس انفاس اس کو کہتے ہیں، سانسوں کو روک لینا، یہ بھی اس میں تعلیم دی جاتی. چند دنوں کے بعد جب ذکر کی لذت کسی کو ملنے لگ جاتی ہے تو پھر دنیاوی تمام تر ثمرات میں اس کا کوئی دل نہیں لگتا. آخر وہ دن بھی آیا جب آپ کو اس بادشاہت سے اور اس کرسی سے میلان ہٹتا گیا اور اس کی طرف سے آپ دور ہونے کی کوشش مسلسل کرتے رہے. اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا بس ہو گیا، میں نے 10 سال اس سلطنت کو چلایا، کہیں پر بھی میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، عدل سے میں نے پورے سمنان کو بھر دیا. اب میں چاہتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی اللہ کے حضور میں فقر کے ساتھ گزاروں، فقر کے ساتھ گزاروں، زہد کے ساتھ گزاروں. ماں نے اجازت دی. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ جیسی ماں سے گفتگو کرتے دوسرے ہی دن رعایا کو طلب کیا، سارے سپاہیوں وزیروں کو، اور سلطنت کا یہ پورا مجمع جب جمع ہوا تو آپ نے علل اعلان اپنا تاج نکال کر اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور کہا میرے بعد اس تخت کے جانشین یہ ہیں. ان کے چھوٹے بھائی تھے، آپ کا نام اشرف تھا، ان کا نام عارف تھا. حضرت سلطان سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور اسی وقت رخت سفر باندھا کہ میں اب سفر کے لیے نکل چلتا ہوں. کہاں جائیں گے؟ اولیاء کاملین جب سفر کے لیے اٹھتے تھے تو ان کی منزل صرف اللہ رب العزت کی رضا ہوتی، کوئی پرٹیکولر گاؤں نہیں ہوتا. وہ نکل چلتے تھے، بس مجھے اس سمنان کی شاہانہ زندگی سے نکلنا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا یہ علل اعلان مت کہو، سادات کی یہ کرسی ہے، بادشاہت کئی سالوں سے ہمارے خاندان میں چلی ہے، تم جا رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن ایک کام کرو، چند وزیروں کو سپاہیوں کو ساتھ میں لے جاؤ تاکہ دنیا یہ سمجھے گی کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے، پھر لوٹے گا. آپ کی ماں کے حکم پر آپ نے چند وزیروں اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور نکل پڑے.
سمنان کے حدود سے جب باہر آئے، آپ جب سمرقند کی طرف، جو آج ازبکستان کا ایک علاقہ ہے، پہلے جو رشیا میں تھا، اس طرف کی آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا، بیچ راستے میں سارے سپاہیوں اور وزیروں کو واپس کر دیا اور کہا اب اس سفر میں مجھے تنہا چھوڑ دو، میں ہوں اور میرا حامی و ناصر و مددگار میرا مولا ہے۔ سفر پر نکلے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سفر کے لیے نکلے تھے، اس وقت آپ کی عمر صرف 26 سال کی تھی۔ یہاں سے دو چیزیں مجھے ملتی ہیں، زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو طریقے کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ جب تمہارے پاس مال آئے تو اس سے لطف اٹھاؤ، مال آئے، دنیا آئے، اس سے لطف اٹھاؤ اللہ کی عبادتوں کے ساتھ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی فقر اور زہد کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ میرے لیے، اپنے لیے بھی نصیحت ہے اور سب کے لیے بھی نصیحت ہے۔ ہم نے ان اولیاء کاملین کی زندگی میں دیکھا، یہ تخت پر بھی بیٹھے ہیں اور گدڑی بھی پہنے ہیں۔ زندگی میں کبھی آپ کے ایسے بھی معاملات ہوں۔ آج آپ نے بہت عالی شان بنگلہ بنایا ہے، اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا، آپ کی بڑی سی بڑی عمارت بناؤ، اچھے گھر میں رہ رہے ہوں، لیکن کبھی ایسا بھی کرو کہ زندگی میں ایک دن اپنے سارے بچوں کو لے کر کہو کہ آج ہم فاقہ اختیار کریں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ہم صرف کھجور پر سحری کرتے ہیں، کھجور پر افطار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ کو عجز و انکساری اور فقر و فاقہ بھی پسند ہے۔ یہ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اچھی نعمتیں کھاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بریانی نہ کھاؤ، چکن مٹن نہ کھاؤ، سب کھاتے رہیں، آپ حلال جو چیزیں کھائیں، لیکن ہماری زندگی میں کھاؤ، مہینے میں ایک دن ہو یا ہفتے میں ایک دن ہو، ایسا آنا چاہیے جس میں ہم زہد بھی کریں۔ زہد کہتے ہیں ترک دنیا کو، خواہشات سے دوری۔ ایک دن میں نے اس سے قبل شاید 1 سال ہو گیا ہوگا، ممبئی میں ہمارے بچوں سے میں نے ایک گزارش کی تھی، اے میرے عزیزو، آج کی اس بھری پری دنیا میں تمہارے لیے اگر کوئی چیز زہد بن سکتی ہے، زہد کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کی رضا میں خلل پیدا کرے، زہد اس کو کہتے ہیں۔ مال خلل پیدا کر رہا ہے، میں مال کو چھوڑ دیا، بیٹا خلل پیدا کر رہا، میں نے بیٹے کو دور کیا، بیوی خلل پیدا کر رہی، میں نے بیوی کو الگ کر رکھا ہے، طلاق نہیں، اس سے دوری اختیار کی اپنے رب کی عبادت کے لیے، اس کو کہتے ہیں زہد، یہ زہد ہے۔ میں نے یہ اپنے بچوں سے گزارش کی تھی، اس زمانے میں سب سے بڑا زہد کیا ہے میرے اپنے نظر میں، میں اس کو بڑا نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنی آج کے حالات دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری زندگی میں ایک دن ایسا بھی لے آؤ، ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں، کہ میں صبح سے لے کر شام تک اس موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ حالانکہ موبائل اچھائیوں کے لیے بھی استعمال ہے، ایک دوسرے سے تعلقات اور ایک دوسرے کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتا ہے، اس کی کل استعمال خراب نہیں ہے، لیکن خرابیوں کا شمار اس میں زیادہ ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہے، قرآن کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے بے حیائی کی جائے، وہ بے حیائی کو دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ تم اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو اس کا انٹرنیٹ کا روزہ رکھ کر کے دکھاؤ۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہر کس و ناکس اس کا ایڈکٹ بن چکا ہے، جیسے نشہ نہیں چھوڑ سکتے اس طرح سے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ آج لوگ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنی بیوی بچوں سے تو دور رکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل سے دور رہنا ان کے لیے بہت ہی دقت کی بات ہے۔ کچھ نوجوانوں کو اس کا ریہرسل کرایا گیا، میں خود بھی کیا ہوں، الحمدللہ خود بھی کیا ہوں، ضروریات کے مطابق، جب میں دوسروں کو تلقین کر رہا ہوں تو خود اس پر عمل بھی کروں۔ جن بچوں نے مجھے رپورٹ آ کر کے بتائی کہ صبح کے وقت ہم نے ترک کر کے رکھا، دوپہر ہونے سے پہلے ہاتھوں میں کھجلی شروع ہوئی،
بے چینی شروع ہوئی، کبھی آنکھوں میں بے چینی، کبھی بدن میں بے چینی۔ ظاہر سی بات ہے جو نشہ کا عادی ہے نشہ نہ کرے تو اس کے جسم میں ہلچل ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، خواہے نہ خواہے، چاہے نہ چاہے، ہم کسی چیز کے آج غلام بنے ہوئے ہیں۔ اگر تم زہد کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ آج کے زمانے میں مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ایسی کسی چھوٹی چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اتنی بڑی کرسی تھی جس کو بادشاہت کی کرسی کہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے قتل و قتال ہوتے ہیں، کتنوں کی جانیں بہائی جاتی ہیں، کتنوں سے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، کتنوں کے اوپر تلواریں کھینچی جاتی ہیں۔ اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا نہیں کرتا ہے، سب کرنے کے بعد کرسیوں پر چپک کر بیٹھتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کی تھی، بلکہ ان کے والد گرامی سے یہ وراثت میں آئی تھی، اور چھوڑنے کے لیے انہوں نے کوئی پس و پیش بھی نہیں کیا تھا کہ شرط رکھ کر کے دیا ہو کہ اتنا مجھے دے دے تو میں یہ کرسی چھوڑ دوں گا، جیسے ایم ایل اے بکتے ہیں، اتنے پیسے دے دو تو میں تیری پارٹی میں آ جاؤں گا، ادھر کی رکنیت چھوڑ دوں گا، ممبرشپ ختم کر لوں گا۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کی تاج پوشی کی اور ہمیشہ کے لیے سمنان چھوڑ کر آئے۔ دوبارہ کبھی سمنان واپس نہیں گئے، کبھی واپس نہیں گئے۔ آپ کی عمر تقریباً 100 سال کی ہوئی ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے اور 808 ہجری میں وصال ہوا ہے، اور بعض روایات میں 96 برس کی ہیں، لیکن تقریباً 100 سال کی عمر، 25 سال کی عمر میں اپنا عزیز وطن، پیدائشی وطن، اپنے ماں باپ کا وطن چھوڑا ہوا یہ مرد قلندر باقی 75 سال کی عمر میں کبھی بھی اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ایک بار جس چیز کی لذت نکل گئی اسے دیکھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں، دیکھنا بھی اس کے لیے وہ ممنوع سمجھتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ جب نکلے تو اس کرسی کو ختم کر کے جو نکلے، چھوڑ کر کے نکلے، کہ تارک السلطنت کہتے ہیں۔ پورے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف 2 ولی ایسے گزرے جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑا ہے، ایک حضرت ابراہیم بن ادھم، دوسرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ۔ وہ بلخ کی بادشاہت چھوڑ کر نکلے تھے اور یہ سمنان کی بادشاہت چھوڑ کر، دونوں کے حال ایسی ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نکلے اور گدڑی پہن کر کے دریا کے کنارے بیٹھے رہتے تھے۔ ایک وقت تھا جو کرسی پر بیٹھتے اور ایک وقت ایسا کہ پتھریلی زمین پر دریا کے کنارے بیٹھے رہتے۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ شاہی سواری پر سوار ہونے والے، لیکن جب سمرقند کا سفر کر رہے ہیں پیروں میں چپل تک نہیں تھے۔ یہ زہد آپ نے فرمایا، مجبوری نہ کہو اس کو، یہ مجبوری نہیں تھی، اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا کا ترک تھا۔ جب آپ سمرقند کے راستے سے لاہور تشریف لائے تو لاہور میں حضرت سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے، جن کو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کہا جاتا ہے، اوچھ شریف میں آپ تشریف لائے۔ حضرت مخدوم سید جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا پرتپاک استقبال فرمایا، اپنی خانقاہ میں 3 دن تک ٹھہرایا۔ اس وقت کے وہ غوث تھے حضرت سید جلال الدین بخاری، اپنی خانقاہ میں 3 دن رکھا اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ فرزند اشرف تمہارا انتظار کسی اور بزرگ کے ہاں ہو رہا ہے، تم کسی اور کی امانت ہو۔ کون ہے وہ بزرگ؟ مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بنگال کی مالدہ کی سرزمین پر آج بھی آرام فرما ہیں۔ یہ اس زمانے کے قطب الاقطاب تھے، قطب الاشراف تھے۔ اس وقت حضرت مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے انتظار میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کو رخصت کیا کہ آپ جائیں بنگال کی سرزمین پر، وہاں سے پیدل چلتے ہوئے نکلے۔ لاہور کی سرزمین کہاں ہے، بنگال کہاں ہے، پیدل سفر کیا۔ بہار کے راستے سے ہو کر گزر رہے تھے۔ بہار میں ایک علاقہ منیر ہے، یہاں ایک بزرگ ہیں مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پاک کا اثر ایسا ہے، آج بھی میرے خود اعمال میں موجود ہے کہ
चेचक किसी को हो जाए, चेचक की बीमारी, हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी का नाम ले लो, वो चेचक खत्म हो जाती है। उनके नाम में तासीर है। वो बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में जो वसीयत फरमाई थी, वो वसीयत क्या थी सुने। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुजर बिहार के उसी मनियर इलाके से हो रहा था। वहां देखा जनाजा रखा हुआ है और हजारों की भीड़ है, सफ़ें लगी हैं, उलमा हैं, सुलहा हैं, बड़े बड़े ताजवर वहां पर खड़े हैं, लेकिन जनाजा पढ़ाने के लिए किसी का इंतजार हो रहा है। उसी सफर पर मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जनाजे में हाजिर हुए। पूछा किसका है? कहा यह मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी का है। कहा कि जनाजे में मैं भी शरीक होता हूं। उनसे पूछा गया कि फिर पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? लोगों ने कहा जो मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी के खुलफा थे, मुरीदीन थे, उलमा थे, उन्होंने कहा हमारे शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की यह वसीयत थी कि मेरा जनाजा तैयार करके एक खुले मैदान में रखना, तुम देखना मगरिब की तरफ से रसूलुल्लाह का एक शहजादा आएगा, आले रसूल आएगा, वो काली एक चादर अपने ऊपर ओढ़ा होगा और वो सातों किरातों का कारी होगा, हाफिज होगा। और ये तक उन्होंने बताया मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुलफा से, तुम में से कोई भी जनाजा पढ़ाने की जुर्रत न करना, मेरा जनाजा वो सैयदुल अशराफ पढ़ाएगा जो अपनी एक सल्तनत को छोड़कर आ रहा होगा, बादशाह छोड़कर आ रहा होगा। मखदूम अशरफ समनानी से जब लोगों ने कहा, आपने फरमाया जिस अशरफ का उन्होंने तज़किरा किया है वो मैं ही हूँ। सारे उलमा व सुलहा ने आपके हाथ पर हाथ रखा और आपको आगे बढ़ाया। हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा आपने बशारत के एतबार से खुद पढ़ाया, फिर वहां से आपने फिर सफर फरमाया। अजीजों, मैं आज तफसील जिक्र करूंगा मेरे मखदूम समना रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आप हजरत मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुलाकात के लिए बंगाल मालदा जा रहे हैं। सफर बड़ा कठिन है, दरियाओं का भी सफर है, पहाड़ों का सफर है, जंगलात का सफर है, पैरों में सूजन आ चुकी थी, लेकिन सफर ये थकन कभी नहीं लाता था, थकान से चूर नहीं होते थे, सफर ही सफर है। हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी खानका में इनका क्या हाल था? अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े मुजाहिदे करने वाले लोग। वहां पर हाल ये था कि लोग 15 साल 20 साल तक मुजाहिदे में बैठे होते थे। अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर एक दिन दोपहर का वक्त है, ख्वाब में या जैसे ही आप नींद से बेदार हुए, बेकरारी के आलम में खड़े हो गए और अपने सारे लोगों से, मुरीदीन से कहा, बुए यार मी आयत, बुए यार मी आयत, मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही है, मेरे अजीज की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा कि ये किसकी खुशबू है? कहा जिसके इंतजार में मेरी उम्र बीतती जा रही है, गालिबन वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। सारे लोग बिल्कुल तजस्सुस के शिकार हो गए, आखिर वो है कौन जिसके लिए मखदूम अलाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना बिस्तर छोड़कर उठ गए, वजू फरमाया, सारे मुरीदीन खुलफा के साथ शहर से बाहर आए, शहर की सरहदों के पास आकर खड़े हुए तो देखा दूर तन्हाई का सफर करते हुए मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ला रहे हैं। चेहरे पर गर्द है, गुबार है और लिबास पूरे सफर की अलामतें बता रहा है, जगह जगह से कांटों से फट चुका है। मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी आए, सारे मुरीदीन और खुलफा ने पूछा अपने पीर और मुर्शिद से, क्या ये वही है मुसाफिर? कहा हाँ, इसी की खुशबू मुझे शहर से बाहर तक ले आई है। आप खुद बाहर आगे बढ़ करके मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे मुबारक को अपने सीने से लगाया, उनकी पेशानी पर बोसा दिया और पालकी मंगवाई। कहा कि इस सैयदजादे को पालकी पर बिठाओ। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अदब के लिहाज से आपने बैठने से इनकार किया। उसके बाद हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद पालकी पर बैठे और इस शहजादे आजम को अपने साथ बिठाया, खानकाह ले आए और उसके बाद उस दिन जश्न का माहौल था। भला मुझे बताओ, कोई पीर अपने एक मुरीद का इंतजार कर रहा हो,
کوئی شیخ اپنے خلیفہ کا انتظار کر رہا ہو. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خانقاہ میں آئے ہیں تو مریدین کی باتیں سنو کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں برسوں بعد ایسا لگ رہا تھا ٹھنڈی راتوں میں کوئی ایک سورج طلوع ہوا ہے، اس لیے کہ جشن کا سما تھا، ہر جگہ اجالا ہی اجالا تھا. دو چہرے اتنے چمکتے تھے، ایک علاء الحق پنڈوی کا، ایک مخدوم سمنا کا. دسترخوان بچھایا گیا ہے، دسترخوان بچھائے گئے، اعزاز میں روٹیاں رکھی گئیں، سالن لائے گئے اور وہاں پان کی گلوریاں پیش کی جاتی تھی، پان کھائے جاتے تھے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ دسترخوان پر سامنے بیٹھے ہیں. علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلا جملہ کیا فرمایا؟ اولیاء کا دسترخوان بھی کیسا ہوتا ہے. کہا تشت لاؤ ہاتھ دھلانے کے لیے، ہم بھی دسترخوان پر ہاتھ دھلاتے ہیں. مخدوم سمنا سے ان کے شیخ نے کہا بیٹا فرزند اشرف اپنے ہاتھ دھو لو دنیا کی ہر لذت سے، دنیا کی ہر لذت سے ہاتھ دھو لو. آپ نے ہاتھ دھوتے ہوئے اپنے شیخ سے کہا کہ حضور والا میرے مرشد گرامی، آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ فرزند دنیا کی سب سے بڑی دولت جو کرسی ہوتی ہے اس بادشاہت سے ہی ہاتھ دھو کر کے آیا ہے. اور آپ نے ہاتھ دھو کر کے دسترخوان پر کھانا شروع فرمایا تو چار لقمے سب سے پہلے مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں رکھے اور ایک ایک لقمے پر کہا کہ کون کون سا لقمہ تھا. ایک طریقت کا تھا، ایک معرفت کا تھا، ایک اسرار و رموز کا تھا، ایک حقانیت کو پہنچنے والا تھا. یہ چار لقمے کھلانے کے بعد اپنا صافہ، اپنا امامہ نکالا، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کے سر پر باندھا اور کہا بیٹا فرزند اشرف، میں زمانے سے اس خرقے کو سنبھالا ہوں، سلسلہ چشتیہ سلطان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے آیا ہوا یہ امامہ آج تک میرے پاس امانت تھا. اس سلسلہ چشتیہ کی ساری امانتیں میں نے تمہارے سر پر رکھ دی. یہ خرقہ پوشی ہوئی، آج یہ دن یہاں سے خلافت ہی دے دی گئی. آپ نے بیعت بھی کیا. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ اس خانقاہ میں تقریباً 12 سال تک گزارے، 12 سال تک. اس کے بعد اپنے پیر و مرشد سے اتنا لگاؤ تھا ان کے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں رہتے تھے. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی عمر کی 35ویں یا 37ویں سال کو پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ اے فرزند اشرف، اب تمہارے اور ہماری جدائی کا وقت ہے. میں تمہیں اس امانت کو دے کر اس راستے پر بھیج رہا ہوں جو راستہ تمہارے انتظار میں ہے. تمہیں یہ ساری امانتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ تم دین رسول کی تبلیغ کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی تشہیر کرو. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور جونپور کی سرزمین کی طرف اشارہ فرمایا. جونپور آج بھی اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے اور اس طرف اشارہ فرمایا. دسترخوان پر بیٹھ کر کے ایک علاقہ دکھایا جس کی ارد گرد تالاب ہے اور بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے. کہا اے اشرف، تمہارا یہ مضبوط قلعہ ہوگا، تم یہاں پر اپنا مسکن بناؤ گے. آپ نے اصرار کیا کہ حضور مجھے اپنے ساتھ اپنی صحبت میں رکھیں. آپ نے فرمایا یہ امانتیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ خلق خدا کو اس سے تم فیضیاب کرو. یہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، خلق خدا کو تم اس سے فیضیاب کرو. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے پیر و مرشد سے فرماتے ہیں حضور جس علاقے میں آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہاں پر ایک شیر ہے، اس شیر کے چنگل میں مجھے آپ بھیج رہے ہیں. آپ نے تھوڑی دیر تک انتظار فرمایا اور کہا شیر اگرچہ ہوگا لیکن تمہاری تربیت یافتہ ایک چھوٹا سا بچہ اس شیر کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، اولیاء کاملین کی باتیں ہیں، یہ بعد میں سمجھ میں آتی ہیں. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے بنگال سے اور پھر سفر فرمایا. حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جانے لگے تو وہاں پر ایک عجیب سا سما تھا. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ساری رونقیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، ساری رونقیں. 37 سال کی عمر میں مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے پیر و مرشد سے خلافت اور سارے
سارے خرقہ وغیرہ لے کر کے نکلے تو آپ کے پیر و مرشد نے ہی آپ کو یہ لقب دیا کہ اب میرا یہ اشرف جہانگیر ہوگا. جہانگیر، یہ جہانگیر کا لقب آپ کے پیر و مرشد سے دیا گیا. اور وہاں سے نکل کر کے جب آپ تشریف لائے، تقریباً ہندوستان کا آپ نے سفر فرمایا، کافی جگہوں کا آپ نے سفر فرمایا. اور الحمدللہ میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ بھی اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدم پاک اس صوبے میں بھی پڑے ہیں. آپ گلبرگہ شریف تشریف لائے تھے. گلبرگہ شریف کی سرزمین پر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر بھی آپ نے چلہ کشی فرمائی. اور یہی وہ مقام ہے جب آپ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک خیمے میں الگ رہا کرتے تھے. سفر میں آپ کے خلفاء مریدین ساتھ ہوتے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد رشید، آپ کے خلف اکبر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے بھانجے بھی ہیں، وہ ساتھ رہا کرتے تھے اکثر. ایک رات کو دیکھا حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کا خیمہ اتنا گرم لگ رہا تھا جیسے لگتا ہو کہ رات کے وقت سورج کی ساری تپش یہاں ہے، کسی کے داخل ہونے کی جرات نہیں ہو رہی تھی. حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ اس خیمے کے اندر موجود ہیں. لوگوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، پھر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجازت لے کر خیمے میں آتے. کیا دیکھا کہ پیشانی پر بڑے بڑے پسینے کے قطرات ہیں اور پیشانی تیز چمک رہی ہے اور آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں ایسی کیفیت کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی. تو لوگ حاضر ہو گئے. آپ نے پوچھا کہ حضور طبیعت پر کچھ بار ہے، کچھ بوجھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اے میرے عزیز، آج مجھے میرے رب کی طرف سے ایک بڑا اعزاز دیا گیا ہے، ایک بڑا اعزاز انعام دیا گیا ہے. کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر زمانے میں اولیاء کاملین میں ایک غوث ہوتا ہے، اس کی اجازت سے سارے لوگوں کو ولایت دی جاتی ہے. جو بھی ولی بنتا ہے وہ غوث کے تصرفات سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ غوث کو ولایت کے سارے خزانے دیتا ہے، وہ جسے چاہے ولی بنائے. ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے. اس زمانے کے غوث کا انتقال ہو گیا. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے کے غوث کا انتقال ہوا. ہزاروں اولیاء کاملین غوثیت کے طلبگار تھے بارگاہ رب العزت میں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ غوثیت کا مقام مجھے تفویض فرمایا. آپ کو غوثیت کا مقام دیا گیا. یہ وہ مقام ہے میرے عزیزو، اولیاء کاملین میں چند ہی بزرگوں کو ملتا ہے. اور آپ کو محبوب یزدانی کہا جانے لگا. محبوب سبحانی آپ نے سنا ہوگا، غوث اعظم کو کہا جاتا ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو کہتے ہیں. اور اسی طرح محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو کہا جاتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ اتفاق سے نہیں ہوا. خانہ کعبہ کے پاس حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شیخ اعظم کہتے ہیں، ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ، خانہ کعبہ کے طواف کے پاس موجود ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے طواف اتنی تیزی سے کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے. لوگوں کی بھیڑ بھاڑ، نہ وہ کسی کو دھکا دیتا ہے نہ کسی کو ٹچ کرتا ہے، لیکن آسانی سے نکلتا ہوا جا رہا ہے بہت تیزی سے. طواف میں ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں بغیر کسی کو ٹچ کیے کوئی طواف کر لے. بھیڑ بھاڑ. اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ بہت تیزی سے طواف کا سفر کر رہا ہے. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا جسم صرف دکھ رہا ہے اور خالی اس کی روح طواف کر رہی. جسم اگر ہے تو پھر ایک دوسرے سے ٹچ ہوگا، لوگ ہٹیں گے، دھکا مکی ہوگی، لیکن یہ بغیر کسی کو ہٹائے بھیڑ بھاڑ میں طواف بھی کر رہا ہے آسانی سے. جب طواف مکمل ہو گیا، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور سلام کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ابو
ابو بکر سبتی ہوں. یہ شیخ سیدنا ابو بکر سبتی تھے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ کون ہے؟ ابو بکر سبتی اس وقت کے غوث تھے. کہا میں اس زمانے میں اس وقت کا غوث ہوں. کہا کہ حضور آپ کے بعد؟ کہا میرے بعد جلال الدین غوث ہوں گے, ان کے بعد مخدوم اشرف سمنانی غوث ہوں گے. یہ آپ کی غوثیت سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے یا 100 سال پہلے کی بات ہے, جب ہی آپ کے غوث ہونے کی بشارت دے دی گئی تھی, وہ بھی خانہ کعبہ کے طواف کے دوران. عزیزان گرامی, گلبرگہ شریف کی سرزمین پر آپ کو غوثیت کا تاج بھی رکھا گیا. اللہ تعالیٰ اس زمین سے ہماری وابستگی کو سدا قائم رکھے. سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گلبرگہ شریف سے نکل کر پھر اتر پردیش کی سرزمین پر تشریف لائے, جونپور اس کا نام تھا. جونپور کی ریاست کہلائی جاتی تھی. ریاست جونپور مشہور ہے, یعنی جیسے ابھی یو پی پورا اسٹیٹ ہے, اس وقت ایک اسٹیٹ کا نام تھا جونپور. یہ گاؤں نہیں, آج وہ گاؤں بن کر کے رہ گیا ہے, پہلے ایک اسٹیٹ کا نام تھا, اس میں ضلع آتے تھے. جونپور آپ تشریف لائے. دیکھیں میرے عزیزوں, بڑے سے بڑے اکابر اولیاء کاملین کے ساتھ آزمائشیں ہوئی ہیں. مخالفین, حاسدین, اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں رہے, اور آپ کے ساتھ بھی رہے, جبکہ آپ کے چہرے پر اتنے جلال ہوتے تھے. اولیاء کاملین میں جو جلالی بزرگ ہیں ان میں سے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ آپ اوحد الدین کہلائے ہیں. آپ مجرد رہے, پوری زندگی آپ نے شادی نہیں فرمائی, اس قلب میں کسی دوسرے کی محبت کو شامل ہی نہیں کیا. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اس طرح کے جو بزرگان دین ہیں وہ عموماً جلالی ہوا کرتے ہیں, جیسے حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کافی جلالی بزرگ تھے. آپ کے متعلق مشہور ہے, حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آپ کی خلافت نامہ لکھا گیا تھا. رات کا وقت تھا, چراغ کی روشنی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صابر کلیری کو کہا کہ پڑھ کر کے سناؤ. آپ پڑھنے لگے, چراغ بجھ گیا, اندھیرا ہو گیا. حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا اس چراغ کی طرف گھور کر کے یوں دیکھا, چراغ بھڑک اٹھا, جل اٹھا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلافت نامہ واپس لے لیا. کہا ابھی نہیں, اس طرح تمہاری آنکھوں سے نہ جانے کتنے جل جائیں گے, اور جلال کو کم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو جلالی بزرگان دین ہیں ان میں سے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لیکن حد ہے حاسدین کی, اس پائے کے جلالی بزرگوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتے. لوگ آج پریشان ہوتے ہیں حاسدین سے. اتنے بڑے بزرگ کے حاسدین کا میں اگر آپ کو بتاؤں کیا کیا نہیں کیا آپ کے ساتھ. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت جونپور تشریف لائے, وہاں ایک بزرگ تھے چراغ ہند, جن کو صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی, بڑے بزرگ ہیں. لیکن زمانے کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے, میں بڑا تو بڑا کا معاملہ کبھی کبھار آ جاتا ہے, انسانی فطرت کا تقاضا ہے. وہ ان کا پرانا علاقہ تھا, ان کے مریدین تھے. اچانک مخدوم اشرف ان کے علاقے میں آئے. کچھ لوگوں کو تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے, میرے کھیت میں دوسرا کیوں چرنے آیا. ہوتا ہے 40 سال سے ہم پورے شہر کو سنبھال رہے تھے, اچانک یہ بکرا کہاں سے آیا. اس طرح کا حسد بھی آ جاتا ہے, یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ بھی ہیں, میں ان کی بیعت بھی نہیں کر رہا ہوں, لیکن مخدوم سمنا ہے, والے رسول بھی. مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت جونپور تشریف آئے, لوگ جھوک در جھوک آپ کے مرید بن رہے تھے, کیونکہ چہرے میں وہ نیر تاباں تھا کہ لوگ دیکھتے تو گناہوں سے دور ہو جاتے, اپنے میل کچیل کو دھل دیتے ہیں, اور صرف ایک صحبت کافی ہوتی تھی کہ لوگ صرف مرید نہیں ولی کامل بنتے تھے. مخدوم سمنا کی صحبت بہتوں کو اعلیٰ مقام تک پہنچائی. اس زمانے میں ایک عالم دین تھے مولانا کبیر الدین. اس وقت مولانا کبیر الدین صاحب ایک خواب دیکھتے ہیں, خواب میں انہوں نے ایک بزرگ کا چہرہ دیکھا, سرخ بال ہیں, چہرہ پورا چمک رہا ہے, جب وہ مسکراتے ہیں تو رخساروں پر
انار کی سرخی آتی ہے اور اس بزرگ نے کہا کہ میں تیرا مرشد ہوں. مولانا کبیر الدین صاحب اس وقت تک مرید نہیں ہوئے تھے. صبح اٹھتے ہیں, پوچھتے ہیں علاقے میں سب سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے بزرگ. مولانا کبیر الدین ان کی تلاش میں گئے, چراغ ہند کی بارگاہ میں گئے تو واقعی وہ بڑے کمال کے بزرگ تھے. لوگوں کا جمگٹا تھا, تبلیغ تربیت سب ہو رہی تھی, لیکن خواب میں جو دیکھے تھے وہ نہیں تھے. مولانا کبیر الدین نے کہا میں نے خواب میں جو بزرگ کو دیکھا وہ یہ نہیں ہے. تو وہ وہاں سے اٹھ کر کے چلے آئے, کہا کہ میں یہ بزرگ کو خواب میں نہیں دیکھا. چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ مولوی کیوں آیا تھا؟ کہا کہ حضور بیعت کرنے کے لیے آیا تھا. کہا پھر کیوں نہیں ہوا؟ کہا پتہ نہیں, اس نے کچھ اور چہرہ دیکھا ہے. تو چراغ ہند ناراض ہوئے, پوچھا کہ دیکھو یہ جاتا کہاں ہے؟ مولوی صاحب کہاں آئے؟ مولانا کبیر الدین سیدھے مخدوم اشرف کے پاس آئے. اس وقت آپ ایک مسجد میں جلوہ بار تھے چند مریدین کے ساتھ. جیسی مسجد میں مولانا کبیر الدین آئے, پہلی نظر میں پہچان لیا خواب میں آنے والے یہی بزرگ تھے. خواب میں تشریف لائے, مخدوم سمنا کے پاس اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اور سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہوئے. مخدوم سمنا کے ہاتھ پر بیعت کیا اور اسی بیعت کے تھوڑی دیر کے بعد چرچا ہو گیا. مولانا کبیر الدین چراغ ہند سے مرید ہونے گئے تھے, لیکن ان کی محفل سے اٹھ کر کے آئے مخدوم سمنا کے مرید ہو گئے. چراغ ہند پرانے بزرگ ہیں, مخدوم سمنا نئے بزرگ ہیں, ابھی ابھی آئے ہوئے ہیں. یہ بات پھیلی. چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگوں نے کہا آپ کی تو توہین ہو گئی, آپ کی مجلس چھوڑ کے مولوی چلا گیا. کہا کہ وہ کبیر الدین جوانی میں, وہ کبیر الدین جو ہے وہ جوانی میں مر جائے گا, گیا ہے مجھے چھوڑ کر جوانی میں مر جائے گا. وہ ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی. مولانا کبیر الدین کو جب سنایا گیا کہ انہوں نے تو تمہارے لیے یہ جملہ کہہ دیا کہ کبیر الدین جوانی میں مر جائے گا, تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے ملول خاطر ہو کر. کہا کہ حضور بڑی بات ہو گئی, چراغ ہند نے میرے متعلق یہ کہا. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات دیکھیں. کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اپنی مرید سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تم بھی اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ بولو اور اللہ اسے پورا کرے گا, اللہ اسے پورا کرے گا. یہ مخدوم سمنا کا تصرف دیکھیں. پہلی بات میں تو آپ نے کہا کہ میرے مرید تیرا نام کبیر ہے. کیا ہے؟ تیرا نام کبیر ہے, اور کبیر بوڑھے کو کہتے ہیں جوانی میں تو کیسے مرے؟ نام کبیر ہے تیرا, تو بوڑھا ہو کے مرے گا. مخدوم سمنا نے کیا کہا؟ تو بوڑھا ہو کر کے مرے گا. تھوڑی دیر مراقبہ کیا, کہا لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی بات ہو گئی ہے, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, دونوں کی زبان سے نکلا ہے. تو مخدوم سمنا نے کہا تو کچھ بول, تیری زبان سے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ حضور میں کیا کہوں, وہ بڑے ہیں, بس انہوں نے میرے لیے جو کہا ہے وہ ان کے لیے بھی ہو جائے. انہوں نے کہا نا جوانی میں مر جائے, میرے لیے جو انہوں نے کہا وہ ان کے لیے بھی ہو جائے. بات آئی گئی, یا اولیاء کاملین کی بات کو ہلکا نہ سمجھو میرے عزیزو. گفت ہے او گفت ہے خدا بوت, یہ کہا گیا ہے فارسی میں, گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت. اگرچہ یہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے, لیکن اولیاء کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کے ہوا کرتے ہیں. ہوا یہ معاملہ مولانا کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ مخدوم سمنا کے مرید 25 سال کی عمر کے تھے. کتنے؟ 25 سال کی عمر. 25 سال کی عمر میں آپ کے پورے بال سفید ہو گئے, دانت جھڑ گئے, کمر ٹیڑھی ہو گئی, ہاتھ میں لکڑی آ گئی. کتنی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں. اور 25 سال کی عمر میں اتنا بڑھاپا جیسے لگتا تھا کہ 90 سال کی عمر ہے. کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا تھا 25 سال کی عمر ہے. اور اس 25 سال کی عمر میں آپ نے لکڑی بھی لے لی, سفید بال, کمر ٹیڑھی. لیکن ادھر چراغ ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے مولانا کبیر الدین کے انتقال سے 5 سال پہلے ہی جوانی میں وصال کر گئے, وہ انتقال کر گئے. چراغ ہند ان کی زبان سے جو نکلا وہ بھی ہوا, اور چراغ ہند نے جو کہا تھا وہ کیسے ہوا؟ 25 سال کی عمر میں ہی مولانا کبیر الدین کا انتقال ہوا. لوگوں نے کہا
کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا یہ بوڑھا ہو کے مرے گا. مخدوم سمنا نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا وہ بوڑھا ہو کر کے ہی مرا ہے. یعنی 25 سال کی عمر میں ہی اسے 90 سال تک کے اللہ نے لطف عطا کر دیے ہیں. زندگی کی جتنی باریں تھیں اس نے 25 سال کی عمر میں دیکھ لیا. عزیزان گرامی یہ زبان کی تاثیر ہے. اب یہاں جو معاملات ہوئے تھے وہ میں ذکر کر رہا ہوں مخدوم سمنا کے ساتھ. چراغ ہند ظاہر سی بات ہے ان کے بھی بڑے کرامات تھے, تصرفات تھے. دیکھیں مقابلہ ہوا, اولیاء کاملین اس طرح مقابلہ نہیں کرتے لیکن کبھی کبھار ہوا ہے. سرکار غوث پاک کے ساتھ ہوا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں شیخ احمد جام نہیں آئے تھے اپنے شعر کو لے کر کے جاؤ مولانا عبد القادر سے کہو کہ اپنے دیوان سے اپنے لنگر سے ایک گائے بیچ دیں. معاملہ سنا آپ نے؟ وہ اپنے وقت کے ولی تھے, ورنہ غوث پاک کی بارگاہ میں گائے مانگنے کے لیے اپنے شعر کو یوں نہیں کہتے. ایسے معاملات ہوئے ہیں. مخدوم سمنا ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں, مریدین بڑھ گئے. چراغ ہند نے دیکھا باہر سے, انہوں نے پتہ نہیں ہاتھ اٹھائے یا کچھ کیا تو پوری مسجد میں آگ کی جیسی گرمی بھر گئی. اتنا گرم کہ جیسے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں. 1 2 3 کرتے کرتے لوگ اٹھنے لگے, سب جانے لگے. ظاہر سی بات ہے کون گرمی کو برداشت کرے گا. تو مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کے چند مریدین تھے باقی رہ گئے جو گرمی کو برداشت بھی نہیں کر پا رہے تھے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صرف لگایا ہوا چراغ ہے, چراغ ہند نے کیا تھا. اس چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے, اس گرمی کو ہلکا کرنے کی تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں ایک پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا. آپ نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لیا, یوں چھڑک دیا, پانی کی چند قطریں یا بوندیں گری, ساری گرمی غائب ہوئی. لیکن چراغ ہند جو باہر سفر پر تھے پیر پھسل کر کے دریا میں ڈوب گئے, ندی میں آ گئے, پانی میں گر گئے. مخدوم سمنا نے نہیں کہا تھا کہ چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے, پانی میں پہنچا دیا. اور وہ پانی میں اس طرح ہاتھ پیر مارنے لگے کہ اپنے سلسلے کے تمام اولیاء کو مدد کے لیے پکارا, یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ندا دی. تاریخ میں لکھا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کے لیے ضرور تشریف لائے لیکن جلال کے ساتھ ظاہر ہوئے. کہا صدر الدین چراغ ہند سے کہ تیری غلطی ہے کہ تیرے شہر میں نیا مہمان بھی تھا اور میرا بیٹا بھی تھا, تو نے دونوں خیال نہیں کیے جس کی وجہ سے تجھے پانی میں ڈھکیل دیا گیا. حضرت چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ان تمام کوتاہیوں سے معافی طلب کی اور ان کے سلسلے کے جتنے اولیاء تھے مشائخ تھے وہ سب مخدوم سمنا کے پاس آئے ان کی درخواست لے کر کے کہ اے مخدوم اشرف آپ اس چراغ ہند کو معاف کر دیں, اگر آپ نہ معاف کریں گے تو اللہ کے نبی بھی انہیں نہیں معاف کریں گے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کے لیے ہم معافی کی طلبگار درخواست لے کر کے آئے ہیں. یہ سلسلے کے بڑے مشائخ کو دیکھا, ان کی روحیں آئی ہوئی ہیں. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں معاف فرمایا, وہ پانی سے باہر نکلے اور پھر میرے آقا سرکار مخدوم پاک کی قدموں میں تشریف لائے اور زندگی بھر پھر آپ کے احترام اور ادب بھی کرتے رہے. اولیاء کاملین کے زمانے میں ایسے حالات ہوئے. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک معاملہ ایسا ہوا تھا, آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. سارے جو اولیاء تھے سب نے اپنی گردن جھکائی, بلکہ بعضوں نے کہا بل علی راسی و علی عینی, بلکہ ہماری آنکھوں پر بھی ہمارے سروں پر بھی اے غوث آپ کا قدم ہو. سرکار مفتی اعظم ہند نے یوں فرمایا یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اولیاء کاملین نے قبول کیا. لیکن اس زمانے میں ایک بزرگ تھے, ان کا بھی بڑا مشہور معاملہ تھا, لوگ ان کے ارد گرد بہت ہوتے تھے. انہوں نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کے قدم کو اپنی گردن پر نہیں محسوس کرتا, میں ان کے قدم کو نہیں مانتا. اتنا کہنا تھا. غوث پاک کی بارگاہ میں جب ان کے متعلق کہا گیا, آپ نے اعلان فرمایا اگر میرا قدم اس کی گردن پر نہیں ہے تو پھر کسی خنزیر کا ہوگا, کسی غلیظ جانور کا قدم ہوگا. اللہ کے ولی اور وہ بھی غوثیت ماں سے نکلی ہوئی زبان کی
जुमलों को और कलमात को देखें, उनका हाल ऐसा हुआ कि वो एक औरत के इश्क में गिरफ्तार हुए, खानका छोड़ दिया, मुरीदीन छोड़ दिए, उस लड़की के चक्कर में आप दर बदर भटकते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि वो लड़की ईसाई थी, क्रिश्चियन थी। उसके बाप ने शादी करने को रजामंदी का इजहार भी किया, लेकिन एक शर्त पर कि उसके पाले हुए खिंजीर थे वो चराने पड़ेंगे। उन्होंने चराया भी, और एक दिन खिंजीर के बच्चे को अपने गर्दन पर रख करके ला भी रहे थे। उनके एक मुरीद ने देखा, जो उस वक्त तक वाबस्ता थे, बाकी सब छोड़ दिए थे, क्योंकि एक औरत के इश्क में ये पीर अपने खानका छोड़ दिया है। उस पीर ने रो करके कहा, सुल्तान गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह की जुबान से निकले हुए कलमात मैंने देख लिया। उनका कदम अगर इनकी गर्दन पर नहीं है तो फिर खिंजीर का गर्दन पर इनके कदम आ ही गया। उसी दिन उनको एहसास भी हुआ और वो वहां से दौड़े दौड़े गौसियत माब में हाजिर हुए और तौबा किया, और उनकी सल्ब की हुई विलायत फिर वापस अल्लाह ने अता भी फरमाई। अजीजान गिरामी, इस तरह जो वक्त का गौस होता है उससे अगर कोई टक्कर लेता है तो उसकी तमाम तर नेमतें छीन ली जाती हैं। मखदूम समना रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने वक्त की गौसियत के मकाम पर फाइज थे। जिन्होंने भी टक्कर ली है वो हमेशा के लिए खायब व खासिर हुए। मखदूम समना रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ लोगों ने बहुत सारे मामलात किए। मौलवियों ने भी उस जमाने के मुनाजरे करने की कोशिश की। एक मौलाना साहब थे उस जमाने में, जब मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ लाए तो सारे उलमा को लेकर के उन्होंने कहा कि मैं ऐसा इस आए हुए जो फकीर हैं मुनाजरा करूंगा कि जवाब ही नहीं दे सकेंगे। तो दावत दी और एक बड़ी मस्जिद में उन्हें बुलाया। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह फकीराना लिबास में हुआ करते, अपने चंद मुरीदीन के साथ आए, और जब आने लगे तो वो जो बड़े मुफ्ती साहब थे, बड़े मौलवी साहब थे, वो बड़े एक मसनद पर बैठे और उनके सारे शागिर्द आसपास थे। मखदूम सिन्ना जब दाखिल होने लगे तो आप पहले दाखिल हुए, थोड़ी देर के बाद आपकी एक दूसरी शक्ल दाखिल हुई, तीसरी शक्ल दाखिल हुई, चौथी शक्ल दाखिल हुई। सब देखने में मखदूम सिन्ना की तरह ही दिख रहे हैं। जो मस्जिद में आ रहा है मखदूम अशरफ समनानी की तरह दिख रहा है। मौलवी साहब घबराए, देखते रहे ये कितने समनानी आ रहे हैं। हमने एक मखदूम अशरफ को बुलाया था, अशरफ को, यहाँ आ ही रहे, यहाँ तक के घंटा गुजर गया, उस महफिल में 100 समनानी दाखिल हुए, 100 शक्लें आई। मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए मौलवी साहब को मुखातब करके इतना ही पूछा, मौलाना साहब आपने बहुत सारे सवालात जमा किए हैं, इसमें से कौन सी शक्ल से कौन सा सवाल करोगे? वो तन्हा थे मखदूम सिन्ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये तसर्रुफ है। यही तो हम कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हर गुलाम की कब्र में तशरीफ लाते हैं। ये नहीं कि जात के टुकड़े होते हैं, आधा इधर आधा उधर। सूरज जब एक बार निकलता है तो मदीने में भी चमकता है, हिंद में भी चमकता है, वो अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, हर इलाके को यकसा अपनी सूरज की रोशनी पहुंचाता है। अल्लाह ताला औलिया कामिलीन को भी ये तसर्रुफ अता करता है, वो बैक वक्त 100 जगह पर भी हाजिर हो सकते हैं, 1000 जगह पर भी हाजिर हो सकते हैं। ये बाज औलिया कामिलीन के तसर्रुफात हैं। वो मौलवी साहब ने तौबा किया और फिर मुरीद भी हुए, दाखिले सिलसिला भी हुए। हजरत मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह का हाल ये था कि आपके साथ सवारियां चलती थी, घोड़े ऊंट। एक बार आप आए, रात का वक्त था, एक इलाके में मस्जिद में अंदर क़याम किया और सहने मस्जिद में घोड़ों को बांध दिया। गांव में बात मशहूर हुई, एक नया मेहमान आया, फकीर है, लेकिन इन्होंने घोड़े मस्जिद के पास बांध दी, सहन में, मस्जिद के सहन में बांध दी। जो मौलवी हजरात थे, तलबा थे, सब दौड़े दौड़े आए, कहा कि ऐसा फकीर, ऐसा मर्द कलंदर, अगर तुम अल्लाह के वली हो तो ये मस्जिद की बेहुरमती नहीं हो जाती कि जानवर बांधे। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह बैठे थे। थोड़ी देर में एक घोड़े ने सर हिलाया, अपने एक मुरीद से कहा, अपने इस घोड़े को ले जाओ, ये अपनी पेशाब की शिकायत कर रहा है, उसको पेशाब करवाएगा। थोड़ी देर के बाद एक घोड़े ने सर हिलाया,
کھلایا. مخدوم سمنا نے کہا اس گھوڑے کو لے جاؤ, یہ لیڈ کرنا چاہتا ہے. جو جو شکایتیں ہوتی رہی, تھوڑی دیر تک ان گھوڑوں کو, اونٹوں کو باہر لے جایا جاتا تھا, ان کو فارغ کر کے لایا جاتا تھا. تمام علماء اور مولوی حضرات بیٹھے تھے, انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے. مخدوم سمنا نے فرمایا مسجد میں جانور کو اسی لیے نہیں لایا جانا چاہیے کہ وہ ناپاکی کریں گے, لیکن میرے گھوڑے ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی نہ پیشاب کرے گا نہ پخانہ کرے گا. انہیں جب ضرورت ہوگی یہ مجھے اشارہ کریں گے, اور ان کا جہاں مقام ہوگا وہیں اپنی یہ غلاظت بھی کریں گے. تم دیکھ لو فجر تک ان میں سے ایک گھوڑا بھی لید نہیں ڈالے گا اور نہ ہی پیشاب کا ایک قطرہ ڈالے گا. اس کے باوجود پھر بھی جانوروں کو مسجدوں میں نہیں لانا چاہیے, لیکن ہم مسافر ہیں, ہمارے پاس جگہ کی تنگی تھی, ہم نے یہ عذر کی وجہ سے یہاں پر رکھا ہے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تصرف جانوروں پر بھی تھا, جانور بھی آپ کے مطیع و فرما بردار تھے. ایک علاقے میں آپ کے ساتھ مذاق بھی کیا گیا تھا, لیکن وہ مذاق حقیقت ہو گئی. کچھ اوباش نوجوانوں نے ایک جنازہ تیار کیا اور کہا کہ ڈپلیکیٹ مردے کو رکھ کر کے, یعنی زندہ آدمی کو رکھ کر کے مخدوم اشرف سمنانی سے کہیں گے جنازہ پڑھا دیجیے. جب وہ نماز پڑھانے لگیں یہ مردہ اٹھے گا, تالیاں بجائیں گے, سب مذاق اڑائیں گے. اللہ کے ولی کا مذاق. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ سے کون جنگ کرے گا؟ اللہ کے ولیوں سے جس نے دشمنی مول لی گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے. تو مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے اصرار کر کے بلایا, آپ آئیے جنازہ پڑھائیے, ہمارے علاقے میں انتقال ہو گیا. جنازہ لایا, صفیں لگائی, آپ منع کرتے رہے, زبردستی آپ کو امام بنا کر کھڑا کیا گیا. آپ نے تکبیر باندھی, چاروں تکبیریں دی, سلام پھیرا اور کہا لے جاؤ دفن کرو. بیچ نماز میں وہ لوگ سوچتے رہے یہ اٹھے گا مردہ اور تالیاں بجائے گا, مذاق, لیکن وہ اٹھائی نہیں. جب سب سلام پھیر دیے مخدوم سمنا نے مخاطب کر کے کہا اے لوگوں مجھے معلوم ہے تم نے جنازے میں کیا رکھ کر لایا تھا, مجھے معلوم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی ولی کا مذاق گوارا نہیں فرماتا. تم نے اسے کفن پہنایا اور اللہ نے اسے حقیقی موت کا لباس پہنایا. اب اشرف نے اس پر جنازہ پڑھ دیا, اب دوبارہ اس کی زندگی نہیں ہے, لے جاؤ دفن کرو. وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا. لوگوں نے توبہ کیا. اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو مذاق کرتا ہے میرے عزیزوں, اس کے ساتھ بہت برا حشر ہوگا. میں نے اسی طرح دیکھا مدینہ رسول میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ہے, اس غلیظ متوع کو آج تک میں یاد رکھا ہوں. اللہ اس پر لعنت کرے. جالیوں کے پاس کھڑا ہے, ہندوستانی پاکستانی جو حجاج آتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں دہائی ہو یا رسول اللہ, فریاد ہو یا رسول اللہ. حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں. وہاں موجود ایک وہابی متوع کو غصہ آیا, اس نے کہا کیا رسول سے مانگتے ہو, کیا رسول سے مانگتے ہو, یہ شرک ہے. کہا ہم رسول سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سے مانگو. میرے عزیزوں بات سچی ہے, اللہ ہی دیتا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے. دربار رسالت یہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ ہے. اے نادان, اگر اس نبی نے نہ بتایا ہوتا تو خدا کو رحمان بھی نہیں جانتا, کبھی نہیں سمجھ سکتا. اس متوع نے میرے سامنے حرکت کی تھی, کہا دیکھو میں ناچ رہا ہوں یہاں پر, اور اپنی پیٹھ جالیوں پر لگا کر کے گھسنے لگا, پیر اچھل کر کے کرنے لگا. یہ کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتے, نقصان بھی نہیں دے سکتے. دیکھو میں اگر کچھ ہونا تھا تو میرے ساتھ ہو جاتا.